بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ ہجر کی شب میں قید کرے یا صبح وصال میں رکھے، مولا تیری ہے مرضی تو جس حال میں رکھے۔ میں تمام ناظرین کو روحیل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ۔ آئیے ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا گھر شہر سے باہر تھا۔ آپ کبھی والدہ کے پاس ہوتے اور کبھی شہر آ جاتے۔ ایک مرتبہ آپ ظہر کے وقت یا مغرب اور عشاء کے درمیان مصر شہر میں داخل ہوئے۔ یہ وقت عموماً کچھ غفلت کا وقت ہوتا ہے، لوگ کیلولا کر رہے ہوتے ہیں یا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں، جن میں سے ایک قبطی تھا جو کہ فرعون کی قوم میں سے تھا، اور دوسرا اسرائیلی تھا جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا۔ اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو قبطی کے ظلم و زیادتی کی شکایت کی اور ان سے قبطی کے مقابلے میں مدد مانگی۔ یہ قبطی فرعون کے باورچی خانے میں روٹی پکاتا تھا اور یہ اس اسرائیلی شخص سے فرعون کے باورچی خانے کے لیے لکڑیاں اٹھوانا چاہتا تھا۔ اس معاملے میں قبطی غلطی پر تھا۔ موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی سے فرعون اور اس کی قوم کے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کو جانتے تھے اور اس وقت اپنی آنکھوں سے قبطی کے ظلم کو دیکھ رہے تھے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے تو پہلے اس قبطی کو سمجھایا، مگر وہ نہ مانا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک گھونسا مارا جس کو وہ قبطی برداشت نہ کر سکا اور وہیں مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اندازہ نہیں تھا کہ صرف ایک گھونسے سے وہ شخص مر جائے گا۔ آپ علیہ السلام کی نیت تو محض اس کو ظلم سے روکنے کی تھی، جان سے مارنے کا ارادہ بالکل نہیں تھا، مگر وہ شخص آپ کے گھونسے کی تاب نہ لا سکا اور مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس خلاف توقع وقوع پر نادم ہوئے اور فرمایا، یعنی یہ کام شیطان کی طرف سے ہوا ہے، وہ کھلا دشمن گمراہ کرنے والا ہے۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے پروردگار، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، مجھے معاف فرما دیجئے۔ اللہ پاک نے معاف فرما دیا، کیونکہ وہی معاف فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اگلے روز موسیٰ علیہ السلام خوف کی حالت میں شہر سے باہر نکلے تو دیکھا کہ گزشتہ کل والا اسرائیلی شخص آج کسی اور قبطی سے لڑ رہا ہے۔ یہ اسرائیلی شخص پہلے دن تو بے قصور تھا، دوسرے دن بھی اگر اس کا جرم واضح نہیں تھا، لیکن مسلسل 2 دن جھگڑنے کی وجہ سے ظاہر تھا کہ اس شخص کے مزاج میں کچھ فساد ضرور ہے۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے اولاً اس اسرائیلی کو تنبیہ فرمائی کہ تم ہی شرارتی معلوم ہوتے ہو۔ پھر آگے بڑھ کر ان کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے قبطی کو پکڑ کر علیحدہ کرنا چاہا کہ اس دوران اسرائیلی ڈر گیا اور وہ سمجھا کہ آج شاید مجھے سزا ملے گی، اس لیے مجھے ڈانٹا گیا ہے۔ اس نے خوف کے عالم میں یہ جملہ کہہ دیا، اے موسیٰ، کیا آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ گزشتہ روز آپ نے ایک شخص کو قتل کیا؟ اس جملے کا سننا تھا کہ قبطی نے جھگڑا چھوڑا اور دوڑ کر فرعون اور اس کی کابینہ کو اطلاع دے دی کہ گزشتہ روز قتل ہونے والے قبطی کے قاتل موسیٰ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو قتل اتفاقاً سرزد ہو گیا تھا، اس کی خبر بادشاہ کو ہو گئی اور اس نے آپ علیہ السلام کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے ہجرت کر لی اور خوف محسوس کر رہے تھے کہ کہیں فرعون کی قوم کا کوئی شخص آپ تک نہ پہنچ جائے۔ آپ علیہ السلام کبھی مصر سے باہر نہ گئے تھے، اس لیے انہیں کچھ پتہ نہ تھا کہ وہ کدھر جائیں۔ پس ایک راستے پر چل پڑے اور فرمایا، مجھے امید ہے میرا رب مجھے سیدھے راستے پر لے جائے گا اور وہ منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ اور ایسے ہی ہوا، انہیں منزل مل گئی، بلکہ عظیم منزل ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچ گئے۔ مدین وہی شہر ہے جس میں شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب الہی نازل ہوا تھا۔ پس موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور دیکھا کہ ایک کنویں پر کچھ لوگ اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے تھے اور 2 لڑکیاں بھی تھیں جو انتظار کر رہی تھیں
کہ چرواہے اپنے مویشیوں کو پانی پلا کر ہٹیں تو وہ اپنی بکریوں کو پانی پلائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے بات کی تو پتہ چلا کہ ان لڑکیوں کے والد بزرگ اور کمزور ہیں، اس لیے انہیں مویشی چرانے کے لیے آنا پڑتا ہے۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے خود ان لڑکیوں کے مویشیوں کو پانی پلا دیا اور پھر وہاں سے ہٹ گئے۔ وہ طویل سفر کے بعد تھکے ہارے تھے، اس لیے کیکر کے ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے اور فرمایا، اے میرے پروردگار، تو جو بھلائی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ ان خواتین نے آپ علیہ السلام کی یہ بات سن لی۔ وہ اپنے گھر واپس چلی گئیں اور کچھ ہی دیر کے بعد واپس آ گئیں۔ ان میں سے ایک شرم و حیا کا پے کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو جانوروں کو پانی پلانے کی اجرت دے سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب ان کے والد کے پاس پہنچے تو اپنا پورا حال سنا دیا کہ مصر کے بادشاہ فرعون کے ڈر سے اپنے ملک سے نکلا ہوں۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ اب تم نہ ڈرو، تم نے ظالم قوم سے نجات پالی ہے۔ تب ایک لڑکی نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، انہیں مزدوری پر رکھ لیجئے تاکہ وہ ہماری بکریاں چرا سکیں، کیونکہ یہ طاقتور اور دیانتدار ہیں۔ جب اس نے یہ بات کہی تو والد نے پوچھا، تمہیں اس بات کی خبر کیسے ہوئی؟ اس نے کہا، جو بھاری پتھر بہت سے آدمی مل کر اٹھاتے ہیں انہوں نے اکیلے اٹھا لیا ہے، اس سے مجھے ان کی طاقت کا اندازہ ہوا، اور جب میں انہیں گھر لے کر آ رہی تھی تو میں آگے چل رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میرے پیچھے چلو، اور جب مڑنا ہو تو اس راستے کی طرف کنکری پھینک کر اس اشارے سے مجھے بتا دینا۔ الغرض بزرگ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، اس مہر پر کہ آپ 8 سال تک میرا کام کاج کریں گے، لیکن ہاں، اگر آپ 10 سال پورے کریں تو یہ آپ کی طرف سے احسان ہوگا، اور میں ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ کو کسی مشقت میں ڈالوں۔ اللہ کو منظور ہے تو آپ مجھے بھلا آدمی پائیں گے۔ بس ان کے درمیان اللہ کو گواہ بنا کر یہ بات پختہ ہو گئی، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سسر سے فرمایا کہ آپ نے جو بات کہی درست ہے، میں جو بھی مدت پوری کروں گا مجھے اس کا حق ہوگا، اس لیے مجھ پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ ہماری مفاہمت پر اللہ گواہ ہے جو سب کچھ سن رہا ہے۔ تاہم موسیٰ علیہ السلام نے زیادہ مدت پوری کی، یعنی پورے 10 سال ان کی خدمت کی۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے ہیرا کے ایک یہودی نے پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دونوں میں سے کون سی مدت پوری کی؟ میں نے کہا، مجھے تو معلوم نہیں، البتہ میں عرب کے بڑے عالم کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے دریافت کروں گا۔ تو میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے یہ مسئلہ دریافت کیا۔ انہوں نے فرمایا، آپ علیہ السلام نے زیادہ اور بہتر مدت پوری کی تھی۔ اللہ کا رسول جب کوئی بات کہہ دے تو اسے پورا کرتا ہے۔ اس آیت کا اصل یہ ہے کہ اس قبطی کافر کا قتل جو موسیٰ علیہ السلام سے بلا ارادہ صادر ہو گیا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بھی اپنے منصب نبوت اور رسالت اور پیغمبرانہ عظمت شان کے لحاظ سے اپنا گناہ قرار دے کر اللہ پاک سے مغفرت طلب کی۔ اللہ پاک نے آپ کو معاف فرما دیا تھا۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ قبطی کافر شرعی اصطلاح کے لحاظ سے ایک حربی کافر تھا جس کا قتل بھی جائز تھا، کیونکہ یہ نہ کسی اسلامی حکومت کا ضمی تھا، نہ موسیٰ علیہ السلام سے اس کا کوئی معاہدہ تھا، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس کو عمل شیطان اور گناہ کیوں قرار دیا؟ اس کا قتل تو بظاہر موجب اجر ہونا چاہیے تھا کہ ایک شخص پر ظلم کر رہا تھا، اس کو بچانے کے لیے یہ قتل ہوا تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ قبطی کا قتل اس عملی معاہدے کی بنا پر اگر بالمقصد ہوتا تو جائز نہیں تھا، مگر موسیٰ علیہ السلام نے اس کے قتل کا ارادہ نہیں کیا تھا، بلکہ اسرائیلی شخص کو اس کے ظلم سے بچانے کے لیے ہاتھ کی ضرب لگائی، جو عادتاً قتل کا سبب نہیں ہوتی، مگر قبطی اس ضرب سے مر گیا تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ احساس ہوا کہ اس کو دفع کرنے کے لیے اس ضرب سے کم درجہ بھی کافی تھا۔ یہ زیادتی میرے لیے درست نہ تھی، اس لیے اس عمل کو شیطانی عمل قرار دے کر اللہ پاک سے مغفرت طلب فرمائی۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ اگرچہ قبطی کا قتل مباح تھا، مگر انبیاء علیہ السلام مباحات میں بھی
اہم معاملات میں اس وقت تک اقدام نہیں کرتے جب تک خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت اور اشارہ نہ ملے۔ اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے خصوصی اجازت کا انتظار کیے بغیر یہ اقدام فرمایا تھا، اس لیے اپنی شان کے مطابق اس کو گناہ قرار دے کر استغفار کیا اور اللہ پاک نے ان کو معاف فرما دیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ سانسوں وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔